بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المعرفۃ والنکرۃ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ ربط بالعبارت کہ مصنف علیہ رحمٰن نے قسم کی تقسیم کی ہے۔ اولاً قسم دو قسم ہے، مورب اور مبنی۔ مورب 3 قسم ہے، مرفوع منصوب مجرور۔ مبنی 8 قسم ہے اور ان کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ اب اسم کی کچھ اور تقسیمیں رہتی ہیں، وہ شروع ہو گئے ہیں۔ اسم کی اور کچھ اور رہتی ہیں وہ شروع ہو گئی، کچھ باتیں رہتی ہیں کس کی؟ اسم اسم کی۔ اب تقسیم کیا ہے، شروع میں دوسری تقسیم ہے کہ اسم کی وضع معنی معین کے لیے ہے یا غیر معین کے لیے ہے۔ اس اعتبار سے اسم 2 قسم ہے، معرفہ اور نکرہ۔ کہ اسم کی وضع معنی معین کے لیے ہے یا غیر معین کے لیے ہے۔ اس اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ کیا کہ جی مصنف علیہ رحمہ نے مصنف علیہ پہلے الرحمہ اسم نے کی 2 پہلے قسمیں بیان کی اسم کی ہیں، 2 قسمیں مورب بیان کی اور ہیں، مبنی۔ مورب اور 3 مبنی، قسم ہے، مرفوعات، منصوبات، مجرورات۔ مجرورات، اور پھر اسم مبنی کی 8 قسمیں بیان کی ہیں۔ قسمیں بیان کی ہیں۔ اب اسم کی ایک اور تقسیم بیان کرتے ہیں، یہ اس اعتبار سے ہے کہ اسم کا معنی معین ہے یا غیر معین ہے۔ اس اعتبار سے اسم کی ایک اور قسم بھی ہے، اس اعتبار سے اسم کی اور تقسیم کرتے اگر ہیں۔ تو اس اعتبار سے اسم کی ایک اور تقسیم کون سی؟ معرفہ اور نکرہ، معرفہ معرفہ اور نکرہ۔ اور نکرہ۔ جی المعرفۃ ما وضع لشیء بعینہ، کرنا ترجمہ تو معرفہ۔ چلو پڑھیں۔ اب ہر ایک کی تعریف مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں، معرفہ وہ اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے شے بعین ہی کے لیے، یعنی شے معین کے لیے۔ ہاں جی، مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں معرفہ وہ اسم، معرفے کی تعریف کرتے ہیں، ہر ایک کی تعریف کرنی ہے۔ تعریف کرتے ہیں کہ معرفہ وہ اسم ہوتا ہے جو وضع وضع کیا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے شے بعین ہی کے لیے، بعین ہی کے لیے، یعنی شے معین کے لیے۔ آنکھ بابا انہوں نال ٹور چاچے رنوں۔ مصنف علیہ رحمہ ہر ایک کی تعریف کرتے ہیں، تو اسم معرفہ کی تعریف۔ اسم معرفہ ما وہ اسم کیا گیا ہے شے بعین ہی کے لیے، شے یعنی اینج آخنے اتنی آخنا یعنی بعین ہی کے لیے، جنہوں آخنا کو یعنی شے معین کے لیے۔ معرف پھر تعریف کرنا، اے شاباش سنیں او بے خاشیے کے وضع جزی ہو جی، جیسے اعلام، مضمرات، مبہمات، یا وضع کلی ہو جیسے معرف باللام اور اضافت۔ بے وضع اس کی جزی کے لیے ہو یا کلی کے لیے ہو، معین ہو، معین ہو۔ معرفہ وہ اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا شے بعین ہی کے لیے، معرفہ وہ اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے شے بعین ہی کے لیے۔ ان کو چپ کر گئے۔ پہلے چپ کر دو، تو چپ کر گئے۔ اچھا جو صبر ہوئے
بے عین ہی، ایش بے شے معین، اے شے معین، اعتراض کیا ہے بے عین ہی سے نکرے سے، جب اس کی وضع شے بے عین ہی کی نہیں واقع آ رہا ہے معبود لشین، جی جو وضع نہیں کیا گیا شے نا نکرہ معبود لشین لا بے عین ہی، وہ آگے آ رہا ہے لا بے عین ہی، سنیں۔ باقی تعیین سے کیا مراد ہے؟ تعیین باعتبار واقع ہونے اسم کے شے معین پر ترکیب میں، کس میں؟ ترکیب میں، جدوں استعمال ہوگے نا مولوی جی ادو شے معین تے دلالت کرے، اے مراد ہے جدوں معرفہ وہ اسم ہے کہ جب اس کو استعمال کیا جائے نا ترکیب میں، استغفر اللہ، جب اس کو استعمال کیا جائے کس میں؟ ترکیب میں، تو لہذا اب مضمرات مبہمات یہ داخل ہو گئے، باوجود ہے کہ وہ سارے وضع کے اعتبار سے کلی ہیں، وضع کے کلی ہے، لیکن استعمال میں جزئی ہیں۔ جب آنا استعمال کریں گے تو اس سے مراد شخص معین ہوگا، انتا استعمال کریں گے تو ہوبا استعمال کریں گے تو معین شخص مراد ہوگا، اللہ دی استعمال کریں گے تو معین مراد ہوگا، سمجھیے، اور حاضہ استعمال کریں گے اشارہ کر کے تو وہ کیا ہوگا؟ تو جب ویسے معنی کلی ہے ان کا، حاضہ سے کسی بھی واحد مذکر محسوس مبصر کائنات میں جتنے ہیں وہ اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہو، لیکن جب ترکیب میں لا کر استعمال کرے گے اس وقت اس کا معنی شخص معین ہے کہ کوئی نہیں، وہ جن والے اشارہ کرے گا کی ہو گئے؟ معین ہو گیا ہے، حد ہو گئی۔ معرب اللام جب استعمال کریں گے تو الف لام یا جنسی ہوگا یا استغراقی ہوگا یا حد خارجی ہوگا تو جنس کی طرف اشارہ، کل افراد کی طرف، کل افراد مراد یا شخص معین مراد ہوگا تو یہ شے معین ہوگی۔ اسی طرح جو مضاف ہوگا استعمال میں تو وہ اس کی نسبت سے وہ مضاف متعین ہو جائے گا، سمجھے ہی؟ ایک علم ہی ہو گیا ہونا بکھری شے، یہ معرفے کی تعریف ہو رہی ہو کہ معرفہ وہ یعنی وہ تعیین جو ہے نا، تعیین کہ معرفہ دلالت کرتا ہے شے معین پر، وہ تعیین مراد ہے ترکیب میں کہ جب معرفہ ترکیب میں استعمال ہو تو اس وقت کیا کرے گا؟ شے معین پر دلالت کرے گا، سنیں؟ ایشا بس جگہ چلو جی، وہی وہ حل کی ہوئے وہی حل کی چک بڑھ دے اگاں نہ گن سارے پریشان ہوئے کھڑے تھے، ان کی تقریر کرنی ہے، حد ہو گئی یار۔ وما عرف باللام او النداء اگے والمضاف الى احدها معنى ایتھے اچھا جی وہ معرفے کون ہے؟ تعریف ہوگی، اب معرفے کی تقسیم کرتے ہیں، تعریف ہوگی ہے معرفے کی تقسیم کہ معرفے کتنے ہیں، تو علامہ نے فرمایا ہے کہ معرفہ 6 قسم ہے، معرفہ 6 قسم ہے، اگا بولیے نال تو ترائے نہ امام نے ساڑھے اپنے، معرفہ 6 قسم ہے، ساری ضمیریں معرفہ ہیں، سارے علم جو ہیں معرفہ ہیں، یہ اسماء موصولات اسماء اشارہ سارے کیا ہیں؟ ان کو مبہمات بھی کہتے ہیں، نحمیر تو پکان لگے ہیں دو مندہ نا جی، اور وہ اسم جس کو الف لام کے ذریعے معرفہ کیا گیا یہ بھی معرفہ ہے، اور وہ اسم جس کو حرف ندا کی وجہ سے معرفہ بنایا گیا وہ بھی معرفہ ہے، اور وہ اسم جو ان معرفوں کی طرف مضاف ہوتا ہے وہ بھی معرفہ ہے۔ کتنے ہو گئے؟ نہیں 1 تے 2 3 4 5 تے 6 تے 7، اور مبہمات نو کھولو تو 7 بن گئے نا، اسماء اشارہ تے اسماء موصولہ 2 تے کل 7 ہی پڑھ دے رہے ہونا آج تک، مبہمات آکھو تے 6 ہو گئے تے موصولات اشارہ آکھو تے 7 ہو گئے۔ ہاں جی کیا خبر نہیں کیا معرفے کی تعریف کے بعد اب تقسیم کرتے ہیں کہ معرفہ 8 قسم ہے، وہ 7 قسم، معرفہ 7 قسم ہے، اور اگر اسم اشارہ اور اسم موصولہ کو مبہم کہیں تو پھر 6 قسم ہے۔ کون سے ہیں وہ؟ ساری ضمیریں اور سارے وہ آخنا ساری ضمیریں معرفہ ہیں اور سارے اعلام اور جڑے نا رکھی دے لیں جی، اور اسماء موصول
موصول اسماء موصولہ اسماء اسماء اشارات موصولہ، یہ سارے یہ معرفہ ہے، اور وہ اسم وہ اسم جو نکرہ جس کو الف لام کے ذریعے معرفہ کیا گیا وہ کیا ہو وہ جاتا معرفہ ہے، ہو جاتا ہے، اور وہ اسم جس وہ پر اسم حرف جس پر ندا حرف آ ندا جائے وہ داخل بھی، ہو تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے، اور وہ اسم جو ان وہ اسم معرفوں کی طرف جو ان معرفوں کی طرف مضاف کیا جائے وہ بھی، معرفہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اضافت مانن ہو، اضافت مانوی ہو، کیا ہو، اضافت مانوی اے شرط ہے کہ اضافت مانوی، کیونکہ اضافت لفظی لفظ صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، تعریف کا فائدہ نہیں دیتی ہے، پڑھے آج پرسوں جی اضافت لفظی یہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، تعریف کا فائدہ نہیں دیتی، اس لیے کہا کہ کون سی اضافت ہو، مانوی ہو تو تب یہ مضاف معرفہ ہوگا، اگر مضاف کی اضافت لفظی ہوئی تو معرفہ نہیں ہوگا، اے شاباش سے، اور وہ کون معرفہ آندنے بل استقرا بھائی گول پھول کیتی تے اینے ہی لبے کون معرفہ، اور وہ معرفہ مضمرات ہیں، کلے کلے وکھرے وکھرے، اور آلام ہیں، اور مبہمات ہیں، اور وہ اسم جو معرفہ بنایا گیا لام کے ذریعے، جو معرفہ بنایا گیا لام کے تھلے ذریعے، لکھے لام عہد خارجی تے لام جنسی تے لام استغراقی لام عہد ذہنی کا مدخول حکمن نکرہ ہوتا ہے، کس کا یاد ہے نا، سمجھائی سی گال پھر پکاؤ انہوں، لام نکرہ ہوتا ہے، ایک باری باس پڑھائی الف لام دی ساری پھر آ جائے گی، رسالہ لامیہ لگیا زندہ رہ فضول اکبری دے نال تے پہلا رسالہ ہی اور رسالہ لامیہ الف لام دی ساری باس ہے بڑی زبردست جی، اچھا جی نائے رسالہ لامیہ جی، اور چلو جی یا معرفہ کیا گیا ہو ندا کے ساتھ، معرفہ کیا گیا ہو ندا کے ساتھ، یا مضاف ہو ان میں سے ایک کی طرف، ان میں سے ایک کی طرف، ایک کون جڑا مذکور نے پیچھے انہاں وچوں ایک والا جڑا مضاف ہے وہ بھی کی ہے معرفہ ہے جی، اور وہ معرفہ مضمرات ہیں اور اعلام ہیں اور مبہمات ہیں، اور وہ اسم جو معرفہ بنایا گیا الف لام کے ذریعے یا معرفہ بنایا گیا ندا کے ذریعے، اور وہ اسم جو مضاف ہے مذکور میں سے ایک کی طرف، مانن یعنی اضافت مانوی، پورا معنی کرنے جا رہا بگامے اور اعلام ہیں اور مبہمات ہیں، اور وہ اسم جو معرفہ بنایا گیا نام کے ذریعے یا معرفہ بنایا گیا ندا کے ذریعے، اور وہ اسم جو مضاف ہو ان مذکور میں سے کسی ایک جی ٹھیک ہے، اور تو دیکھو اے بھی مبہمات کون نے، نالے مبہم تے نالے معرفے، نالے مبہم تے نال معرفے، ایک ہی جوڑ جڑیا جی، وہ تو شے معین پر دلالت کرتا ہے، مبہم کا مطلب اس میں ابہام ہے، ایک ہی ہے، نالے حلوہ نالے مرچا، موصولات اور اسماء اشارات یہ مراد ہے مبہمات سے، حاذا اور اللذین، ان کو مبہمات کیوں کہتے ہیں، ان کو مبہمات کیوں کہتے ہیں، کہ ان کو مبہم کیوں کہتے ہیں، توجہ کرا جائے، اس لیے کہ اسم اشارہ بغیر اشارہ حسیہ کے مشار لے کی طرف مبہم ہوتا ہے مخاطب کے نزدیک عند نطق بہی، اس لیے کہ متکلم کے پاس بہت ساری چیزیں احتمال ہے یہ کہ ہو مشار لے، اے ویکھو نا میں آکھا نہیں کر کے نہ آکھن والا اشارہ کرنا کسی نے، میں آکھا او شے لے ہمیں پھڑ کے تو پتہ لگ جائے کہ کیڑی شے ہے نہیں، تو جس لئے اشارہ کرنے نے بھی او شے لیا پھڑ کے، تو ان کی ہو گئے، چونکہ یہ اشارہ حصی کے بغیر، اشارہ حصی کے بغیر اسم اشارے میں ابہام ہوتا ہے، اس لیے اس کو مبہم کہتے ہیں، اور مبہم کہتے ہیں، کس کو، اسم اشارہ کو، کیونکہ اشارے حصی کے بغیر پتہ چلتا ہے، نہیں، بے ماں تھلے منہ کر کے تینا کہ پترا جاؤ شہ چوک کے لیا تے او کھلو رہے تو کہے کہ اماں کیڑی شان دس تو صحیح کوئی اشارہ کر کو نہ لو، اچھا جی، اور اسی طرح موصول وہ جو
ہوں جب تک صلہ نہیں ہونا کی پتہ لگنا ہے جی وہ جو کل آپ کے پاس کھڑا تھا ہن کی ہو گیا ہن متعین ہن اللہ زی متعین ہن ہوئے جی تو اسی طرح موصول بغیر صلے کے مبہم ہوتا ہے کن کے نزدیک عند المخاطب مخاطب کے مخاطب کے نزدیک نہ متکلم نے تو پتہ ہے نا کمال ہے تو لہذا اس لیے ان دونوں کو کیا کہتے ہیں مبہمات توجہ یار سوال ہے ضمیر غیب میں بھی تو ابہام ہوتا ہے او کی ضمیر غیب میں بھی ابہام ہوتا ہے میں اور تو ابہام کوئی نہیں لیکن او یہ تو ابہام ہے جی تو پھر اس کو مبہم کیوں نہیں کہتے جی کس کو ضمیر غیب مبہم ہے کیوں نہیں کہتے تو اس کا جواب دیا ہے کہ ضمیر غیب کا مرجع پیچھے ہوتا ہے ضمیر غیب کا مرجع پیچھے ہوتا ہے کسی کو جس ضمیر قصہ تے ضمیر شان دے بھی تندی استاد جتے ہوندی تے کیوں نہ ہوے کیوں نہ ہوے کہ کثرت نال اے وے کہ ضمیر غیب کا مرجع پہلے ہوتا ہے جی اس مرجع کو جب بات ہو رہی ہوتی تو مخاطب اس مرجع کو جانتا ہے جی تاں گو آکھدا یار نے پھر حاجت نہیں کر دیتی جی جی اب جب ضمیر بولیں گے تو پہلے مرجع موجود ہے اس کی وجہ سے ضمیر غیب میں تعین ہے ضمیر غیب میں تعین ہے اس لیے ضمیر غیب مبہم میں داخل نہیں سمجھا جی ورنہ اس میں بھی ابہام ہے لیکن چونکہ مرجع کا پہلے ذکر ہوتا ہے جس اعتبار سے بھی ہو تو اس کی وجہ سے وہ مرجع مخاطب کو پہلے اس کا ذکر ہو پتہ چل گیا تو تب بھی او کریں گے ورنہ او گونگے دی ماں طرف پھر فائدہ ہی کوئی نہیں جی ہاں جی شاباش جی چلو جگے سن لیں اچھا تے ایک دوسرا ہے وے وَقَذَا ذُلَّا مَہْدِيَا اسی طرح ذُلَّا مَہْدِيَا جو الف لام خارجی ہوتا ہے وہ بھی وہاں ذکر ہوتا ہے جہاں پہلے اس کا ذکر ہوتا ہے اس کے مدخول کا پہلے ذکر ہوتا ہے تو پھر اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا ذکر پہلے ہے جی العلم ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد چلو جی علم دھیان کر یہ آ گئے اپنا معرفے آ گئے کون آ گئے معرفے آ گئے تو مضمرات کی پہلے باس آ گئی ہے جی آ گئی موصولوں کی آ گئی اسم اشارہ کی آ گئی حروف ندا کی بھی آگے منادے کی بات کہ کوئی نہیں آ گئی پیچھے رہ گیا معرف باللام جی وہ واضح ہے کہ جس طرف لام داخل کرو انہوں کی آکھے دے تے مضاف دی بھی پیچھے باس آ گئی ایک بچ رہ گیا سی علم ان دی تعریف کر دیں علم کی ہوں ہے اب یہ سوال کا جواب آ گیا سارے چھڑ کے کدی تعریف کی تھی اندر کوئی خاص رشتہ داری ہے جی سنے ہی تو جواب یہ ہے کہ باقی کی باس اور اس میں سے معرف باللام رہ گیا تو وہ واضح ہے اس لیے صرف اب علم کی تعریف کرتے کس کی گئے سمجھے سوال جواب بھی ہے سوال تو لکھے حاشیے تھے اور وہ نا خاص کیا علم کو ذکر کے ساتھ تعریف کرنے میں سارے معارف کے درمیان سے اس لیے کہ مضمرات مبہمات مضاف ان کی پیچھے تعریفیں آ چکی ہیں اور معرف باللام مستغنی یعنی تعریف ہے لہذا صرف علم کا ذکر کرنا تھا تیرا نام کی ہے غلام اے علم ہی جی اندر نام کی ہے عبداللہ یہ بھی نہ ہی سنیں آہو علم وہ اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے شے معین کے لیے کس کے لیے شے معین ایسی شے جو نہیں شامل اپنے غیر کو ایک وضع کے ساتھ یا انو غیر نو پیچھے لے جو علم وہ اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے شے معین کے لیے درا حال کہ وہ اسم نہیں شامل ہوتا اس شے معین کے غیر کو ایک وضع کے ساتھ ہاں جی علم وہ اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے شے معین کے لیے تو وہ اسم نہیں شامل ہوتا اس کا شے کے غیر کو ایک وضع کے ساتھ ایک وضع پھر ایک واری علم وہ اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے شے معین کے لیے
ایسا اسم جو نا وہ اسم جی لیکن نہیں شامل ہوتا نہیں وہ شامل اسم، ہوتا اس وہ کا اسم وہ اسم غیر شے کے غیر شے کے کو غیر ایک غیر کو وضع کے ایک وضع کے ساتھ تو تعریف کروے علم وہ اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے شے معین کے لیے، اینی گل تے پیچھے آ گئی ہے، نہیں لیکن وہ جو اسم ہے نا وہ غیر و شام متناول نہیں شامل ہوتا اپنے غیر کو ایک وضع کے ساتھ۔ پھر ایک بڑی تعریف کریں علم وہ اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے شے معین کے لیے، یہ اسم نہیں شامل ہوتا اپنے غیر کو ایک وضع کے ساتھ۔ شاباش اوتے ویکھو ویندے پے ہو جی اور جڑا نہیں پیچھے مانن رہ گیا ہے بھی یہ مفعول مطلق ہے بے حذف المضاف یعنی اضافتاً مانویاتاً، اس سے اعتراض کیا ہے وہ مضاف جو ان معرف کی طرف مضاف ہو لیکن وہ کیا ہو ظفر نظیر کیونکہ معرف بن ندا کی طرف تو مضاف ہونا نہیں نا، جی باقی کی طرف ہونا وہ چار نہیں نا، تو انہیں جو کھولو گے تو دو تو پانچ ہو گئے، جی تو وہ جو نا اضافت لفظی ہو تو وہ تو تعریف کا فائدہ نہیں دیتی اگر ٹور اور مراد بے شین ہی عام ہے کہ وہ شے بین فرد ہو، کیا ہو فرد ہو، جیسے زید غلام حسین عبداللہ، یا جنس ہو پوری جنس کا علم ہو جیسے اسامہ، یہ شیروں کی پوری جنس کا علم ہے جی۔ پھر وہ جو فرد ہے وہ معین و عین ہو، وہ شے جس کا جو اس کا جو معنی ہے وہ عین ہو، جی جیسے زید، یا اس کا معنی جو ہے وہ معنی ہو، وہ مصدر ہو، جی جیسا کہ فجارے مصدر معرفہ کی ان دا معنی الفجور، یاد ہے تو یہ فجارے جو ہے یہ معرفہ ہے کیونکہ الفجور کے معنی میں ہے، اور اس کا جو معنی ہے وہ معنی ہے، وہ مصدر ہے یا ذات نہیں ہے، ضرب ان کا معنی ذات ہے کہ معنی ہے، علم ان کا معنی، مانا نصر ان کا معنی، معنی چیزیں جڑے قائم نے غیر نہ یار، اور خبا سے جی۔ پھر وہ جو اس کا معنی ہے شے معین انسان ہو یا یا اس کا غیر ہو، انسان ہو، جس طرح کے پیچھے مثال ہی زید دی تے غیر ہو، جیسے کہ بنی ہلال کے ایک گھوڑے کا نام تھا آوج، گھوڑے کا نام تھا آواز وہ پھر پورے علاقے چ مشہور سی بھی ان آوج آਉਂدا پیا جی کی آوندا پیا آواز آوج آوندا پیا سنے جی ایشا بس آج جنیاں ہن شیاں نہیں بنیاں، یہ سارے مولوی جی پوری جنس دا علم ہے جی۔ کوستان ایک پوری جڑی نا او جنس ان دا علم ہے، نیو خان علم ہے کہ کوئی نہیں علم سمجھ آؤندی بھی جنیاں بھی کمپنیاں دے نام نے سارے کی نے ایویں ہن جڑا نا جی اے موبائل یہ علم جنس دا جی، ایک تو وکھرے نام نے نا خاص جی اسامہ پوری جنس دا علم سمجھو نا اپنی بولی چ، ایویں سارے کی نے اے آلام نے جنیاں نمیاں شیاں بن گئی نے جی، جتنے بھی چیزاں نے بہ کے بعد سوچا جی کیڑی شے جی سارے جنس دے علم نے سارے جی جی اچھا جی۔ پاکستان کی علم تے کوئی نہیں، جی چائنا، علم ہند، روس، علم ہے یہ سارے علم نے، جی صحابہ، علم ہے گجر خان، علم ہے مدینہ مسجد، علم ہے اچھا گو آکھے نا غیر متناول جی کہ وہ شامل نہ ہو، اے توجہ کرا جی اصل مسئلہ ہے بھی ایک نام کنیاں بندیاں دا ہوندا ہے، عبداللہ کنیاں دا نام ہے، جی غلام حسین بھی جی کنیاں دا نام ہے، لیکن یہ تنوں پتہ ہے کہ ہر ایک دے ابے نے چاچے تائے بزرگاں جنہ بھی نام رکھے اس وجہ نال مولوی جی وہ ایک ہی موضوع لائے جی کہ دو نے تے کدی بھی نہیں ہویا کہ بھی تہاڈے آ جڑے 10 منڈے جمے نے نا میرے مریدوں میں 10 دا نام عبداللہ رکھن لگا، جی انج بھی کدی آکھے تا بھی وکھرا ہی ہے، جی تو ہر ایک اب یہ جو جس وجہ کے ساتھ تیرے والد نے نام عبداللہ رکھا ہے اس وجہ کے ساتھ لفظ عبداللہ کسی اور کا نام نہیں ہے، جی کیا ہے کسی کا نہیں ہے، اسی طرح عبدالعلیم جو جس وقت تیرے لیے متعین کیا یہ لفظ اس وجہ کے ساتھ اس کا موضوع تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے،
یہ اصل کڑنے سن بچوں او علام مشترکہ ایک نا کنیا کنیا دا نام نکل گئے سارے معارف کتوں غیر متناولن اس لیے کہ مبہمات مضمرات ظلام وضع کیا ان کو واضح نے لے تاکہ بولے جائے کس پر علا ای معین کہ جون سا بھی معین مراد لیا جائے کیونکہ حاضہ دی وضع ہے معنی کلی واحد مذکر محسوس مبصر استعمال جزیات میں ایک باری پکوائی سی گل یاد ہوئی تھی تو پھر کرا آ جائے گی کہ ان کی وضع ہے معنی کلی کے لیے استعمال جزیات میں ہے تو اب حاضہ کا استعمال جزی ہے لیکن وضع اس کی معنی کلی کے لیے سب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں برخلاف علم کے کیونکہ واضح نے اس کو واضح مراد تاڑے ڈیڈی جان جی واضح نے اس کو نہیں وضع کیا مگر مسمى معین کے لیے ولا نظر له الى تناوله معینا آخر اگے آکھے نا او بے واحد کی بے متعلق کی متناول کے یعنی نہیں شامل اس معین کے غیر کو ایک وضع کے ساتھ بلکہ اگر شامل ہے جیسے علام مشترکہ کیونکہ وہ شامل ہوتے ہیں وضع آخر کے ساتھ یعنی نام رکھنا ہے دوسرا نام نہ کہ پہلی مرتبہ نام کے ساتھ جیسا کہ نام رکھا گیا ہے شخص کا زید کے ساتھ پھر نام رکھا گیا زید کے ساتھ شخص آخر کا تو پس بے شک وہ لفظ زید شامل ہے وضع کے ساتھ دو معنوں کو لیکن اس کا تناول معین ثانی کے لیے وضع آخر کے ساتھ ہے جو وضع اول کا غیر ہے سمجھ آ رہے ہیں اور بالکل واضح جو پلے ہو برخلاف باقی معارف کے اچھا جی او واحدن کی وہ گل تاکہ نہ نکل جائے علم مشترک تعریف سے زید جب نام رکھا گیا تو خلاصہ ساری گل مڑ مڑ کے کہ بھی جڑا نا زید یہ جس وضع کے ساتھ اس کا نام ہے اس وضع کے ساتھ کسی اور پر نہیں بولا جائے گا جس وضع کے ساتھ اس کا نام ہے زید اس وضع کے اعتبار سے کسی اور پر نہیں بولا جائے گا ٹٹر گا کر دلیا ترجمہ علم وہ اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے شے معین کے لیے کہ نہیں شامل وہ اسم شے کے غیر کو ایک وضع کے ساتھ شے تو مراد موصولہ جی علم وہ اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے شے معین کے لیے وہ اسم کے نہیں شامل ہوتا وہ اسم شے کے غیر کو ایک وضع کے ساتھ چل وہ نکلے ہو کیا گیا ہے شے معین کے لیے کہ نہیں شامل ہوتا وہ اسم شے کے غیر کو ایک وضع کے ساتھ ایک وضع کے جو عارف هل مضمر المتکلم ثم المخاطب توجہ کرو عارف المعارف مضمرات ہیں پھر ان سے نیچے علام ہیں پھر مبہمات ہیں پھر معرفہ معرف باللام ہے پھر معرفہ بالنداء ہے اور مضاف جو ہے وہ مضاف الیہ کے حکم میں ہوتا ہے یہ ان کی ترتیب ہے پڑھی سکے ہوئے کہ دو بار یہ کیا کہ جی سب میں سے معرفہ کون ہے زیادہ سب سے زیادہ معرفت ضمیروں میں ہے پھر اعلام میں ہے پھر مبہمات اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ میں ہے پھر معرف بالنام میں ہے پھر معرفہ بالنداء ہے پھر مضاف جو ہے وہ مضاف الیہ کے حکم میں ہوتا ہے مضاف معرفت میں یاد آیا اگے اب سوال ہے کہ یہ جو مضمرات ہیں یہ تین ہیں متکلم مخاطب غائب کیا تینوں برابر ہیں یا ان میں فرق ہے وہ اب شروع ہے جو پہلے شروع کر بیٹھے ہیں جی تو ضمیر چونکہ تین قسم ہے تو اب یہ بتایا کہ ان کے اندر ترتیب ہے یہ سارے معرفت میں برابر ہیں تو کہا نہیں برابر نہیں ہے ان میں پھر ترتیب ہے کہ ضمیروں میں سے عارف ضمیر متکلم کی پھر مخاطب کی تو پیچھے تیسری رہی غائب کی گئی دسن دی لوڑ ہی کو نہیں کافیہ کوٹ کٹ کے لکھیا سائیاں نے جی ہاں بھی شابہ جی کیا
کچھ بولو جڑا مرضی بولو تو بول کیمرے ہے تو نہیں بولو حساب سے ضمیریں جو ہیں یہ بھائی باقی تو ترتیب آ گئی لیکن ضمیریں پھر 3 قسم ہیں کیا یہ معرفت میں برابر ہیں یا کمی بیشی ہے تو فرمایا ان میں فرق ہے ان میں فرق ہے ضمیروں میں سے زیادہ جو متکلم ہے وہ عارف ہے پھر مخاطب ہے پھر غائب ہے پھر غائب ہے سنے ہی وہ پہلو مسئلہ دس کے تو پھر یہ مسئلہ ہی اور عارف المعارف ضمیر متکلم ہے پھر مخاطب ہے پھر غائب ہے شاباش جی اور عارف المعارف ضمیر متکلم ہے پھر مخاطب ہے پھر غائب ہے انج المعارف ضمیر متکلم ہے پھر مخاطب ہے پھر غائب ہے یعنی جس طرح علامہ نے گنے ہیں نا معرفوں کی ترتیب اسی طرح ہی ہے پھر ضمیروں میں صرف فرق تھا تو وہ بیان کر دیا ہے جی او بے خود نو اے انتا باوجہ محال ہونے اشتباہ کے ضمیر متکلم ہے کہ بولنے والا کون ہے اور وَقِلَّتُهُ فِي الْمُزْمَرِ الْمُخَاطَبِ کیونکہ مخاطب اکثر میں سامنے ہوتا ہے متعین ہوتا ہے لہذا ان دے وچ بھی کوئی بہام نہیں غیب اس تو تھلے بھی جی النَّكِرَةُ مَا وُضِعَ لِشَيْءٍ لَا بِعَيْنِهِ اسم نکرہ وہ اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے شے غیر معین کے لیے اسم نکرہ وہ اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے شے غیر معین کے لیے پھر آخر اسم نکرہ وہ اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے شے غیر معین کے لیے پھر آخر اسم نکرہ وہ اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے شے غیر معین کے لیے او بعین ہی لا بعین اہل شین غیر معین بغیر اس کے نظر کی جائے اس میں وضع معین کی وضع جزئی یا کلی قطع راجل ان کا معنی کوئی مرد فارسن کوئی مرد مولوی کوئی مولوی کتاب کوئی کتاب کوئی کتاب بھی ہو جی اسم نکرہ اسم نکرہ وہ اسم ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے جو وضع کیا گیا شے لا بعینی کے لیے لا بعینہ کے لیے اسم نکرہ وہ اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے شے لا بعینہ کے لیے شاباش اسم نکیرہ وہ اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے شے لا بعینہ کے لیے اسماء العدد اسماء العدد ما وضع لکمیت احاد الاشیاء چلو جی اچھا جی اور بحث معرفہ نکرہ آ گئے ہیں جی ایک اسم عدد بھی ہوتا ہے ایک اسم عدد بھی ہوتا ہے انہیں آکھیا قاضی صاحب نو ساڈی بھی گل کرو لو جی انہاں دی گل کریے جی تو علامہ فرماتے ہیں اسم عدد وہ اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے اشیاء کے احاد کی کمیت کے لیے جو وضع کیا گیا ہے اشیاء کے احاد کی کمیت کے لیے اور گامن شاہ کیوں کدوں دے پڑھن لگے ہوش نے جی ہوندی پئی بھی جڑیاں اسی شیاں گندے ہاں کندے نال گندے ہیں عدد نال ہی گنی دیاں نے جی 10 بندے آوے جے اور یار 15 بندے تے یار 10 جے تسی 5 کتے جی سمجھ آئی یار 50 روپے دیں جی یار کپڑے کنے نے جی میرے کو جی 10 جوڑے ہے نے جی یہ ساری کنے نال گنی دی ہے عدد نال تیجا گل پہ دس دینے سمجھ نہیں پی ہوندی اسم عدد وہ اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا اشیاء کے احاد کی کمیت بیان کرنے کے لیے کہ شے ایک 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 کر کے کنی ہے جی ایک 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 کر کے بھی کنے نے بھی جی سمجھ آئیے نا جی اے جی انشاءاللہ 100 نے جی ہاں بھی شابہ جی اسماء العدد وہ اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے اشیاء کے احاد کی کمیت کے لیے کمیت بیان کرنے کے تو بول جاؤں اسم عدد وہ اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے اشیاء کے احاد کی کمیت بیان کرنے کے لیے دیکھو تھلے آشیت ہے پھر جب فارغ ہوئے اسم کی تقسیم سے باعتبار اس کی وضع معین یا غیر معین تو شروع ہوتے ہیں اسم کی ایک اور تقسیم میں کہ اسم باعتبار دلالت کرنے اس کے کمیت پر یا کمیت پر دلالت نہیں کرے گا جو کمیت پر دلالت کرے گا وہ اسم عدد ہو گیا جو نہیں کرے گا وہ باقی سارے اسم ہو گئے سنیو زید کی غیر غیر اسم عدد کا غیر ہے جو اسم کمیت پر دلالت کرے وہ اسم
عدد ہے تو جو دلالت نہ کرے کیا جن سارے پڑھے نے سارے غیر اسم جی ایسا بس دو قسم ہو گئے اسم عدد کا غیر جو کمیت پر دلالت کرے وہ اسم عدد ہے جو اسماء العدد اسماء العدد وہ اسم ہوتا ہے وہ اسم اسم عدد جی وہ اسم ہوتا ہے وہ اسم ہوتا جو وضع کیا گیا ہے وضع کیا گیا اشیاء کے احاد کی کمیت کے لیے اشیاء کی احاد کی کمیت کے لیے احاد جمع احد اور وہ فرد یعنی اسماء عدد اسماء ہیں جو وضع کیے گئے تاکہ دلالت کریں علی مقدار افراد الاشیاء یعنی معدودات کی مقدار پر جڑے گنے نے وہ کنے نے اے مطلب اور کنے گن لینے جی اسماء العدد وہ اسم ہے جو وضع کیے گئے ہیں اشیاء کے احاد کی کمیت کے لیے اسماء العدد وہ اسم ہے جو وضع کیے گئے ہیں اشیاء کی احاد کی کمیت کے لیے اگے جی اصول حسنتا عشرتا کلمتن اصول حسنتا عشرتا کلمتن اے وکرا کا رسول ہا عشرتا کلمتن واحد واحد الى عشرتن و میاتن مئۃ و الف بس اچھا جی اسم عدد ایک ہے اصول ایک ہے فروع ایک ہے اصول فروع اصول کا مطلب ہے بھی یہ پہلے ہیں باقی سب ان کو جوڑ کر بنیں گے باقی سب جوڑ کر پڑھیں گے 10 اکائیاں جی کی 10 اکائیاں اور میا اور الف میا اور الف انہی سے باقی سارے بنتے ہیں سارے انہی سے بنتے ہیں سنیں سنا واحد نسنان واحد اثنان ثلاثۃ اربعۃ نے ایک باری تے تو بغیر سنا اربع خمس ستۃ سبع پھر ستن یار سبع سبن یار ثمان نن ان سمان تسعن ثمان تسع عشر عشرن ہن تے نال سنا واحد واحدتن واحدۃ اثنتان ثلاثۃ اربعۃ اے عشر ثلاثہ ٹھیک ہے اربعۃ خمسۃ ستۃ ستۃ سبعۃ ثمانیۃ تسعۃ عشرۃ ہاں اے کر لیجیے اصول اسم عدد کے اصول اسم عدد کے 12 ہیں 12 ہیں ایسنا عشرہ خود مرکب ہوا پہ جی 12 کلمے ہیں 12 کلمے ہیں واحد سے لے کر 5 سے لے کر عشرہ تک 10 تک کتنے ہو گئے 10 اور میا اور میا کتنے ہو گئے اور الف اور کتنے ہو گئے بولو یہ اصول ہے باقی سب ان کو جوڑ کر بنیں گے جی اصول اسماء العدد کے 12 کلمے ہیں شاباش واحد سے لے کر عشرہ تک اور میا اور الف اصول اسماء العدد کے 12 کلمے ہیں واحد سے لے کر 10 تک اور میا اور الف میاتن اور الفن سنیو گل چلو ان پڑھو پورا حدیث بسم اللہ الرحمن توجہ جی المعرفات والنکرات جب فارغ ہوئے ہیں مصنف علیہ رحمہ اسم کے اقسام کے بیان سے اعراب اور بنا کی حیثیت سے تو شروع ہوئے ہیں اسم کے اقسام میں تعریف اور تنکیر کی حیثیت سے فرمایا معرفہ ما یعنی اسمن معرفہ وہ اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا شے بعینی کے لیے وہ شے معین برابر ہے کہ فرد معین ہو جیسے یا معرف بلام الہد ہو جیسے اور آنا اور انت اور ہوا یہ سارے شے معین فرد ہیں یا وہ شے کیا ہو جنس معین ہو فرد معین نہ ہو جیسے اسامہ جو علم ہے پوری جنس اسد کا یا جماعت معینہ کے لیے جیسا کہ معرف بالعامل استغراق کی معرف بالعامل استغراق پوری کسی جنس کا علم رکھ دیں تو یہ پوری جماعت کا علم ہو جائے گا یا نہ علم نہ رکھیں عام بات چل رہی عام جو معرف بالعامل استغراق ہوتا ہے نا تو وہ جو اس کا مدخول ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے
وہ جماعت معین ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ وہ پوری جماعت اس کے نیچے آتی تو وہ متعین ہو گئے نا، سارے اس میں آ گئے. اور جمع معہود، تو جو جمع معہود ہے وہ بھی اس کے جو تحت ہوتے ہیں. بس جمع سے کتنے افراد مراد ہے، جتنے مراد ہیں وہ سارے متعین ہو گئے. پس قولہ ما وضع لشیء شامل ہے سارے نکرات کو، اور بعین نکل گئے اس سے نکرات کیونکہ نہیں وضع کیے گئے کس کے لیے. پس اگر کہا جائے کہ نکل گئے اس تعریف سے مضمرات بھی مبہمات بھی، اس لیے کہ وہ دونوں وضع کی نہیں وضع کیے گئے کس کے لیے. اور تو عام ہے کہ آنا جڑا بھی کہہ لوے کہ کوئی نہیں انتا جنوں مرضی کہہ دیو. ہم کہتے ہیں مراد وضع سے عام ہے یہ کہ ہو وضع، یہ کہ ہو واضح کی طرف سے یا استعمال میں، کہ وہ معین پر دلالت کرے واضح کی وضع کے اعتبار سے یا استعمال میں ہو. اور پس بے شک آنا نہیں مستعمل ترکیب میں مگر متکلم جڑا بھی آنا بولے گا متعین ہے کہ کوئی نہ ہویا جی نہیں استعمال ہوتا. اس طرح انتا نہیں استعمال مگر کس کے لیے؟ جنوں انتا آخنا ہے جی. اور حاضہ جب اشارہ کریں گے تو معین کی طرف کریں گے. اسی طرح اللہ زی سے جب مراد ہوگا صلے کے ذریعے وہ معین ہو جائے گا. اور وہ یعنی معارف بحسب الاستقراء 6 ہیں. کتنے ہیں؟ 6 ہیں. اور مبہمات کھولیں گے تو 7 مضمرات جیسے آنا انتا ہوا، اور آلام جیسے عبداللہ اور غلام حسین، اور مبہمات یعنی موصولات اور جیسے حاضہ اور اللہ زی. محض نام رکھا گیا ہے کیا باوجود کہ یہ معرفے ہیں، تو پھر بھی وہاں میں اس لیے کہ اسم اشارہ کون؟ اسم اشارہ. بسم اللہ. نطق کے وقت حاضہ کا جب نطق کرے تو اشارہ نہ کریں تو اس وقت مخاطب کے نزدیک یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ متکلم کے پاس مختلف چیزیں ہوتی ہیں، وہ مختلف چیزیں کھان والی ہیں. بیٹھا پلر بھی ہے، پکھا، ساری چیزیں نہیں ہیں. جی ایک ایک بندہ باہر جنگل سے بیٹھا ہے، کسی پاس درخت ہے، کسی پاس گھاہ ہے، کسی پاس مٹی، کسی پاس وٹے روڑے چاہیے نہ ساری جی. تو گستا جی شاید اور کھائی دیے جی بھائی یہ بہت ساری اشیاء ہیں. اور نہیں متعین ہوتا وہ حاضہ مگر کس کے ساتھ؟ اسی کے ساتھ. اسی طرح موصول بغیر سے لے کے کیا ہوتا ہے؟ بس. اچھا جی سوال ہے کہ نہیں کہا ضمیر غائب کو کیا؟ اس لیے کہ وہ شے کہ لوٹتی ہے اس کی ضمیر اس کی طرف وہ شے پہلے ہوتی ہے، پس نہ ہوگی وہ شے مبہم کس کے لیے؟ نطق بہی کے وقت. اور وہ اسم جو معرفہ بنایا گیا کس کے ساتھ؟ الف لام لام عہدی کے ساتھ، لام جنسی لام استغراقی. الرجل الغلام. سنیں ماذ فرمایا ہے کہ وہ اسم جو معرفہ کیا گیا کس کے ساتھ؟ کیوں کیوں نہیں کہا کہ وہ اسم کے اس پر الف لام داخل ہو؟ انج کیوں نہیں آکھیا؟ یہ اعتراض ہے الف لام زیدہ سے جو وزن شعر میں اقامت وزن کے لیے آتا ہے، وہ نکرے کو معرفہ نہیں کرتا. اس لیے کہا کہ وہ اسم جو الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہے. الف لام لانے کی غرض کیا تھی؟ نکرے کو اہم مطلب ہے. اب النداء یا وہ اسم جو معرفہ بنایا گیا کس کے ساتھ؟ جیسے یا رجلو رجل معین کے لیے، برخلاف نبینا کہ یا رجلن تو وہ نکرہ ہی ہے کیونکہ مراد ہے کوئی اللہ دا بندہ. اور وہ اسم جو مضاف ہو ان میں سے ایک کی طرف یعنی احد هذه الاربع معنی اضافت معنوی کیونکہ اضافت لفظی نہیں فائدہ دیتی جیسا کہ آگے آئے گا. اچھا واہ بھائی واہ، ماں یہ مرو نہیں ماں مر رہے ہیں، واہ بھائی واہ. اور جان اس بات کو کہ تعریف کے مراتب متفاوتہ ہیں، پس بعض معارف اقوا ہیں تعریف میں ان کے غیر سے، اور ناوی مختلف ہے ان کے مراتب کی ترتیب میں. کیڑا زیادہ معرف ہے؟
اور وہ جو اختیار کیا مصنف نے ترتیب سے ذکر میں اشارہ ہے طرف اس کے جو مختار ہے مصنف کے نزدیک ترتیب سے مرتبہ میں جی میں لکھے نے نا اومی ترتیب جب کہ ذکر کیا مصنف علیہ الرحمٰن نے ان اقسام کی تعریف کو مع بیان احکام یا مع سابقہ میں آئے نا کہ کوئی نہیں تو نہیں احتیاجی ان کی تعریف کی طرف دوسری مرتبہ مگر نو ثانی معارف سے اور وہ کون ہیں کیونکہ نہیں پہلے آیا بیان ان کا اس لیے فرمایا کہ علم ما وہ دیا علم وہ اسم ہے جو وضع کیا گیا کس کے لیے جیسے زید اس کی وضع کس کے لیے یہ شامل ہے اچھا جی سنیں جی اور یہ شامل ہے علم کو اور اس کے غیر کو کیونکہ جس نے معرف سب کی وضع شے معین کے لیے جب کہا کہ غیر متناول غیرہ کہ وہ کسی اور کو شامل نہ ہو تو نکل گئے سے باقی سارے معرف مضمرات اسماء اشارات کیونکہ وہ تو شامل ہیں اس کے غیر کو کہ استعمال کیے گے اس کے لیے میں اگر آکھیا آنا تو تم بھی آکھ سکتے آنا یہ بھی آکھ سکتے آنا وہ بھی آکھ سکتے آنا اور نئی مختص فرد معین کے ساتھ جس میں یہ استعمال ہوتے ہیں اور زیادہ کیا قولہ بوضع واحد کیوں واقعہ ایک وضع کے ساتھ تاکہ داخل ہو جائے علم میں کون عالم میں مشترکہ بین الکثیرین جیسا کہ جب نام رکھا لوگوں نے رجل کا زید پھر نام رکھا دوسرے بندے نے زید پھر تیسرے نے پس وہ اگرچہ شامل ہے غیر کو لیکن لا بل بلکہ اوضاع وضع اول کا غیر اچھا جی علم میں چکور بھی ہوندے نہیں وہ نویں دو اسم دیاں تین قسماں نے علم دیاں تین قسماں نے اسم لقب کنیت اور داخل ہیں اعلام کے اندر کے نام مصدرہ اب ابن بنت اب ابن بنت اب ابن بنت سنیں جندے شروع چاہتا ہے وہ بھی کی ہوتا ہے کئی بندے دی جڑی کی ہوندی ہے کنیت ہوندی ہے ابو فلاں یہ بھی کی نہیں معرفہ ایشا بس جیسا کہ ابو بکر ابن الحنفیہ اسی طرح تیسرے شامل نے القاب جو دلالت کرتے ہیں مدح پر جیسے الصدیق الفاروق شیخین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے یا ضم کے لیے لقب ہوتا ہے کس کے لیے ضم کے جیسے کہ مسلمہ دا نا سی لقب سی کذاب کی نا سی کذاب تے او کانے یہودی دا نا ہے دجال کندہ یہودی آور کانا یہودی ہے ان دا نا کی ہے ان دا لقب کی دجال بنرا دجل تے مکر فریب پھر علم یا ہو توجہ پھر علم یا ہوگا موضوع کس کے لیے جیسے زید یا اجناس میں سے کسی ایک جنس کا علم ہوگا جیسے اسامہ پورے اسد کا علم ہے سعالہ پوری لومبڑی دی جنس دا علم ہے پس منع ہے دخول لام تعریف کا ان پر جڑے علم نے وہ تحسین واسطے الحسن الحسین یہ تزیین کے لیے العباس یہ آ جاتا ہے لیکن نکرے کو معرفہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا اچھا جی اور نئی موصوف ہوگا یہ علم نے نا ان کی صفت نکرہ نہیں آئے گی اور ایک تا صفت ایک تا پائے گی کی نا اور نو ایک سبب پایا گا علمیت اور غیر منصرف بن جائیں گے سنیں نا بھئی ممتنع ہو جائیں گے صرف سے ما سبب آخر ایک سبب اور پائے گا تو دو سببہ نلکی بن جائیں اے مطلب جی اور نام رکھا جائے گا نام رکھا گیا اس کا علم الجنس اے جڑا نا اسامہ سعالہ اکین جنس دے علم نے لیکن آندے نے ایسی رکھ نہیں سکتے مقصورہ نے سما پر کس پر ہر بولی جو نا علم رکھے نے پوری جنس دے تو وہ موجود نے جی ٹھیک ہے جی یا وہ اس کی وضعوں کس کے لیے بعض معانی کے لیے کس کے لیے بعض معانی کے لیے بسم اللہ جیسا کہ سبحان یہ علم ہے تسبیح کا جیسا کہ فجار علم ہے فجور کا سنیں
اچھا جی، عارف ان کا یعنی اکمل ان کا تعریف میں جمی معارف سے کون ہے؟ مضمر متکلم جیسے آنا، پھر مخاطب جیسے انتا، بوجہ معالون اشتباہ کے متکلم میں، اور بالکل تھوڑا ہے اشتباہ کس میں؟ پھر اس کے بعد غائب ہے ہوا، پھر اسم اشارہ جیسے آزا، پھر معرف باللام، یا ندا جیسے یا ایھا الرجل، پھر مضاف سے ایک ان انواع کی طرف حاصل کرے گا تعریف مضاف الیہ سے ترتیب مذکور کے ساتھ، مطلب کہ مضاف الیہ کے مرتبے میں ہوتا ہے، پس مضاف الی العلم عارف ہوگا کس سے؟ مضاف الی اسم الاشارہ سے، سمجھ گئے ہو؟ وہاکذا، اور یہ مذہب ہے کس کا؟ اور جمہور نحات کا، اور اس میں اختلاف ہے ان کا، اور ثمرہ اختلاف ان کا ظاہر ہوتا ہے کس میں؟ وصف میں۔ بھئی وصف کندی کیڑی آ سکتی؟ کما مرہ، اور نکرہ وہ اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا کس کے لیے؟ شے لا بین، یعنی شے جیسے راجل کوئی مرد، فرس کوئی گھوڑا، پس صحیح ہے اطلاق اس کا اس کی جنس کے افراد میں سے ہر فرد پر، دنیا دے وچ انسان دے جننے فرد نے ہر ایک نو رجل کہہ سکتے ہو، تے فرس دے جتنے فرد نے ہر ایک نو اے شاباش۔ اسماء العدد، جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ اسم کی تقسیم سے باعتبار اس کی وضع کے معین کے لیے، یا تو شروع ہوتے ہیں اس کی تقسیم میں باعتبار دلالت کرنے کے کمیت پر، تو پیچھے لائے ہیں نکرے کے، اے تعریف کی تے نکرے دی کندی کیتی ہے نا، تے نال ہی عدد آ گئے، پیچھے لائے ہیں نکرے کے اسماء عدد کو، پہلے معرفہ ہے نا پھر نکرہ ہے تے نال اسم ہے، کیوں آئے نے؟ اس لیے کہ اسماء عدد تفسیر کیے جاتے ہیں نکرے کے ساتھ غالباً، اور تمجیز اکثر نکرہ ہوندی اے وجہی، پس مناسب ہے ذکر اسماء عدد کا نکرے کے بعد، توجیہ کی تھی نال جوڑنے دی، یہ تو کنڈا کیوں رلا ہے؟ پس فرمایا مصنف علیہ رحمہ نے اسماء العدد وہ اسم ہے وضع کیا گیا اشیاء کے احاد کی کمیت کے گنتی، یعنی واسطے بیان کرنے افراد کی کمیت کے، اور وہ مقدار عددی ہے وہ کہ جواب دیا جا اس کے ساتھ سوال میں کم کتنے، اگو جواب 50 ایک ہی اسم عدد، کم دے جواب جننے بھی ہون نا کی ہوندے نے کم، 5 کنے 20 کم مانا کنے کنہ، ہاں جی۔ جان اس بات کو، توجہ جی ایک بڑی کم دی گل جی، جان اس بات کو کہ سوال یا ہوگا شے کی ماہیت سے، یا ہوگا شے کی ماہیت سے، بس سوال کیا جائے گا اس سے ما کے ساتھ جو وضع کیا گیا کس کے لیے، یہ سے شے کی حقیقت پوچھی جائے گی، یا ہوگا سوال شے کی صفت اور شے کی کیفیت سے، اور سوال کیا جائے گا اس سے کس کے ساتھ، یا ہوگا سوال عدد معین سے، اور سوال کیا جائے گا اس سے کس کے ساتھ، کمیت بیان کرنے کے لیے، اور غرض اس سے ان افراد کی تعین ہوگی کیوں کنے تسی اپنی زوجہ نو کہنا او 350 سال تو بعد کہ مہمان آئے تو روٹی پکا سکنا کنے، کنی آکھنا پوچھنا بھی کنے نے، کہ کون پوچھنا این میں پکا دینی سکنا کنے، تو سے آکھنا جنے۔ چلو جی، اعتراض کیا ہے بقولہ لکمیت احاد الاشیاء، کس سے؟ جمع سے، کیونکہ جمع بھی دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ جمع نہیں دلالت کرتی احاد معینہ پر بلکہ احاد مبہمہ پر، غیر معینہ باللفظ، اور مسل رجال یہ لفظ دلالت کرتا ہے کہ 5 نہیں 7 نہیں، 3 تو چوک 2 تو چوکھے، 2 تو چوکھے، 50 ہون 20 ہون 30 ہون 35 ہون 2.5 ہون، جی مطلب ہے تو یہ جمع بھی دلالت کرتی ہے لیکن معین نہیں، اس مدد وہ ہے جو معین 20 بھی 19 تو اتے تھے 21 تو 22 21 تو اتے تھے خاص مرتبہ،
ہے. اچھا جی اس لیے کہ اچھا جی بلکہ بھائی جیسے اچھا کہ دیں گے اچھا اور نکل گیا بھی سے راجولون راجولین جو دلالت کرتے ہیں. راجولون ایک مرد، راجولین دو مرد، اس لیے کہ یہ دونوں نہیں دلالت کرتے کس پر؟ کمیت پر فقط، بلکہ ذات جو متصف ہے ایک ہونے کے ساتھ یا دو ہونے کے ساتھ. راجولون کا معنی ہے ایک مرد، ایک جڑا مرد ہے. جی راجولان دو جڑے مرد نے، نالے عدد تے نالے ذات. اسم عدد وہ جو صرف عدد پر دلالت کرے، صرف عدد پر دلالت کرے. ہاں. اور پس واحد اور اثنان عدد ہیں، واسطے دلالت کرنے ان کے کمیت پر فقط، بغیر دلالت کرنے کے کس پر؟ ذات پر. کسی شے کی ذات پر، انسانیت یا فرسیت. اے مطلب اصول ان کے، یعنی اصول کن کے؟ اسماء العدد کے 12 کلمے ہیں 1 سے لے کر 10 تک. او ویکھ، واحد، اثنان، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ، تسعۃ، عشرۃ. 13 لاکھ بھی ٹھیک نے. اور 100، مئۃ اور الف. اور وہ جو ما سوا ہیں ان کے وہ پیدا ہوتے ہیں ان سے، یعنی مرکب ہوتے ہیں انہی سے، اور متفرع ہوتے ہیں ما لا نہایت لہو تک، یا بے تسنیت العداد، یا انہم مفردہ نو تسنیہ بنانے جی میں میاتن میاتان، الفن الفان، یا ان کی جمع کے ساتھ صورتاً جیسے شرون، سلاسون، اربعون، تسعون تک، یا ترکیب کے ساتھ جیسے خمسۃ عشرہ، یا عطف کے ذریعے جیسے ثلاثۃ و عشرون اور میات و الفن. سنیں. اچھا جی اختصار کیا ہے اعداد میں الف پر. اس اتنا کو نہیں دسیا کو بڑا عدد، اس لیے کہ اعداد کے مراتب غیر متناہی ہیں. پس اگر وضع کریں ہر مرتبے کے لیے نام تو پھر تسلسل لازم آئے گا ما لا نہایت لہو تک. پس اکتفا کیا ان کے ساتھ جو اکثر اور اشر ہیں لوگوں کے درمیان.